والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کو ابھی ہم نے تراویح میں بھی سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، او کلاہما، یا دونوں ماں باپ زندہ ہیں دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو خبردار ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکی نہ دینا، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ماں باپ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہمیشہ ماں باپ کے لیے یہ دعا دیتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرات، ان آیتوں میں دو اہم باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے گئے، سارے پیغمبروں کی تعلیم یہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو۔ اور دوسری بات، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، گفتگو کرنے میں احسان کرو، دیکھ بھال کرنے میں احسان کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے میں احسان کرو۔ بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ ہم ہر ایک کے ساتھ دنیا میں احسان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈ سرکل کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ ہم احسان کرنے میں بڑے مقصر ہیں۔ ہمارے دوست ایک کال کرتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں، ہمارا پڑوسی بلاتا ہے فوراً مدد کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی فرینڈ سرکل کا خاص ساتھی بلاتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں۔ وہی ماں باپ اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کوئی دوائی لانے کے لیے بولتے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے بولتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، ان کے ساتھ احسان کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر کے بیٹا ابن عمر کے پاس، ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے لے کر آیا اور کہا کہ میں نے ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے حج کے سارے ارکان ادا کیے، مینا کا میدان گھوما ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، مزدلفہ کا میدان گھوما ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، عرفات کا میدان گھوما ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، کعبۃ اللہ کے طواف کیے ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، صفا مروہ کے اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک، اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک 7 چکر جو لگائے ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، سارے ارکان حج میں نے ادا کیے۔ بتائیے کیا میں نے میری ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر نے کہا تمہاری ماں تم کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف سے اپنے منہ سے آہیں نکالتی ہے، اس میں سے ایک آہ کا بھی تم نے بدلہ ادا نہیں کیا۔ اتنی خدمت کر کے بھی ماں پیدا کرتے وقت بچے کو جو تکلیف سے آواز نکالتی ہے، جو آہیں نکالتی ہے، اس میں سے ایک آواز کا، ایک آہ کا بھی تم نے بدلہ ادا نہیں کیا۔
سب سے زیادہ ظلم ہم لوگ ماں باپ پہ اس وقت کرتے ہیں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ بڑھاپے کو پہنچ جانے کے بعد چونکہ ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے حقیقت میں بڑھاپا بچپنا ہے۔ بڑھاپا کیا ہے؟ یہ بچپنا ہے۔ وہ خود کما نہیں سکتے، کبھی وہ خود نہا نہیں سکتے، کبھی وہ خود کپڑے پہن نہیں سکتے، کبھی وہ خود بستر پہ سو نہیں سکتے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بچے کی خدمت ہم کرتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کی زندگی میں دوبارہ بچپنا لوٹ کے آتا ہے تو تم بچہ سمجھ کے جیسے ننھے منھے معصوم بچے کو دھکا لگے بغیر اس کی خدمت کرنے میں ذرا پیچھے نہیں ہٹتے، ویسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنے میں بھی، ان کا پیشاب پیخانہ صاف کرنے میں بھی، ان کے کپڑے دھونے میں بھی، ان کو کھلانے پلانے میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خوشی کے ساتھ ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ والدین کی وفاداری دیکھیے، ہم جب بچے ہوتے ہیں کتنا پیار سے پالتے ہیں، خود بھیگے میں سو کے ہم کو سوکھے میں سلاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرتے ہیں، اپنا منہ کا نوالا بھی ہم کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، کبھی کبھی بھوکے سو جاتے ہیں۔ کتنی وفاداری ماں باپ ہمارے ساتھ کرتے جب ہم بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ دونوں مل کے 10 بچوں کو پالنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن یہی 10 بچے جب بڑے ہوتے ہیں دونوں کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں باریاں تقسیم کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ 1 مہینے کی باری ختم ہو جاتی ہے تو بوڑھی ماں کو لے جا کے دوسرے بھائی کے پاس چھوڑ کے آ جاتے ہیں باہر گیٹ پہ۔ یہ 1 مہینے سے بڑھ کر 1 دن بھی کھلا نہیں سکتے ماں کو۔ ایسے اولاد بھی ہے، اولاد ناخلف، ایسے نالائق اولاد بھی دنیا کے اندر ہے۔ یہ 1 مہینے سے بڑھ کے ماں باپ کو کھلانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا کھانا ہو جائے گا۔ کیسے اولاد دنیا میں ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ نسیان کا مطلب کیا ہے؟ بھولنے کی عادت زیادہ آتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو بھولنے کی عادت آ جاتی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ماں باپ کی زندگی میں ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی پیٹ کی اولاد کو بھی بھول جاتے ہیں، پہچاننا کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک سوال کو بار بار کرتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے ہیں، خوشی سے جواب دینا۔ تمہاری ماں، تمہارے بوڑھے باپ بار بار ایک ہی سوال کو پوچھتے ہیں تو کبھی بیزارگی کا اظہار نہیں کرنا، جیسے چھوٹا بچہ پوچھتا ہے نا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہم جتنے بار بھی پوچھے گا خوشی سے جواب دیتے، بچہ پوچھ رہا ہے نا بول کے۔ وہی تمہاری ماں پوچھ رہی ہے، وہ بھول جاتی ہے، بار بار ایک ہی بات کو بار بار بولتی ہے، ایک ہی بات کو تاکید کے لیے بار بار پوچھتی ہے۔ کبھی بھی بیزارگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی جھٹک کے بات نہیں کرنا چاہیے، جھڑکی نہیں دینا چاہیے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ جناحن کہتے ہیں پروں کو، جیسے مرغی کے پر ہوتے ہیں 2 پر، کیا کرتی ہے؟ اوپر سے چیل آیا تو اپنے سارے بچوں کو پروں کے نیچے جمع کر لیتی ہے۔ کیوں؟ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، اپنے پروں سے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ وہی الفاظ یہاں استعمال کیا، تم اپنے دونوں ہاتھوں سے ماں باپ کو ویسے حفاظت کرو، ماں باپ کو ایسے لے کے پھرو، ماں باپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیر دباؤ، سر دباؤ، ان کی خدمت کرو، کبھی ان کے کپڑے دھویا کرو۔ ہونا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ، اتنا بزی ہو گئے، اتنا بزی ہو گئے کہ باہر گھومتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے رہتے ہیں، بیٹے سے 2 بول بولیں گے، 2 بات کریں گے، ہمارے پاس فرصت کہاں ہے؟ کبھی ماں باپ کے بازو بیٹھیں گے بھی تو موبائل فون لے کے بیٹھتے ہیں، ماں کچھ بول رہی ہے، ہاں ہاں بول رہے ہیں، انگلی سے دباتے ہوئے، بیزارگی سے، توجہ نہیں ماں باپ کی طرف۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو ایک مرتبہ بھی اگر رحمت کی نظر سے دیکھو گے 1 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ 1 حج کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا محنت لگتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ثواب آپ کو ملے گا اپنی ماں کو اپنے باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لو۔ اگر ایک مرتبہ نہیں روزانہ 100 مرتبہ رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھو گے 100 حج کا ثواب گھر میں بیٹھے ملے گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ کہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ موبائل فون دیکھ رہے ہیں۔ ماں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ باپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر 5 منٹ ماں کے بازو جا کے بیٹھو، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ماں کے پیر دباؤ، ماں کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو۔ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کو وہ عمر آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر فرمایا ان کو یہ دعا دیتے رہو۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ اگر مر جائیں تب بھی یہ دعا دیتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے بچپنے میں انہوں نے جیسے مجھ پر رحم کیا آج وہ رحمت کے محتاج ہیں، ان پر تو رحم فرما۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے ان کے بڑھاپے میں اپنے بچپن کو یاد کرنا چاہیے۔ ان کے بڑھاپے میں اپنے بچپن کو یاد کرو، میرے بچپن میں کیسے رحم کیے میرے ساتھ وہ، ویسے مجھے بھی ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ خاص کر ماں باپ میں سے کوئی ایک انتقال ہو جائے، ایک زندہ ہے، وہ تمہاری رحمت کے، شفقت کے، محبت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ ماں باپ دونوں زندہ رہیں، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بول کے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک اکیلے ہو جائیں تو وہ بڑی کمی محسوس کرتے ہیں، اپنے دل کا دکھڑا کسی کو سنا نہیں سکتے۔ تو ایسے موقع پر جب دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، قرآن کہتا ہے احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، وہ تمہاری رحمت کے زیادہ محتاج ہیں، تو تمہاری خدمت کے زیادہ محتاج ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بچوں کو بٹھاؤ، ان کو اکیلا پن محسوس ہونے نہ دو، ان کو اپنے گھر میں رکھو۔ آج ہوتا کیا ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، ان کو گھر کے کنارے میں چھوٹا روم دے دیتے، ایک چھوٹا کھاٹ ڈال دیے، ایک چھوٹا فین لگا دیے، بس ادھر ہی رہو، کھانا وقت پر لے جا کر دیں گے، ادھر ہی بیٹھ کے کھاؤ۔ ایسے کئی گھرانے میں دیکھ چکا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے گھرانے، اور کئی لوگ ایسے ہیں ویسٹرن کلچر کا ایسے دل دادا ہو چکے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے موت کا انتظار کرتے ہیں، ان کے موت کا انتظار کرنے والے بھی ہیں۔ بعض لوگ تو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، برتھ ڈے کے دن کیک کاٹ کے کچھ کھلا کے آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ماہانہ پیسے دے دیں گے ان کا حق ادا ہو گیا۔ ہرگز نہیں حضرات، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو ساتھ رکھنا ہے، ان کو اکیلا پن محسوس ہونے نہیں دینا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی خدمت کرو جنت حاصل کر لو، ان کی خدمت نہیں کرو گے پھر جہنم میں جاؤ گے۔ یہ تمہاری نمازیں کس کام کی، یہ تمہارے حج کس کام کے، یہ تمہاری قربانیاں کس کام کی، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں۔ یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو تم، ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے؟ تو حضرات ماں باپ کی خدمت کرو، زندہ ہیں سمجھو میرے گھر میں برکت ہے، میرے گھر میں رحمت ہے، میرے گھر میں جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تم جنت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ مسجد میں تلاش کر رہے، نماز میں تلاش کر رہے، ضرور کیجئے، لیکن سب سے پہلے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو۔ جنت تمہارے گھر میں ہے، ان کی خدمت کر کو جنت حاصل کر لو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، دنیا کے اندر یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، دنیا والے پریشان ہیں، اے اللہ صبح شام موت کے اخبار سن رہے ہیں، اے اللہ قبرستان بھر رہے ہیں، اے اللہ صبح شام کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اے اللہ اس وائرس سے ہم سب کو نجات نصیب فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔